السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ معزز و مکرم و محترم ناظرین، مشاہدین و مشاہدات، ایک لمبے عرصے کے بعد آپ لوگوں کے سامنے قیامت کی دو چھوٹی نشانیاں لے کر کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج کے درس میں دو چھوٹی نشانیاں اختصار کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین پر استقامت عطا فرمائے اور اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے، آمین رب العالمین۔ اس سے پہلے بہت ساری چھوٹی نشانیاں آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہیں۔ آج دو نشانیاں بیان کی جائیں گی۔ ایک نشانی تو یہ ہے کہ نہر فرات سے سونے کا پہاڑ کا نکلنا، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں میں سے ایک پیشین گوئی ہے۔ آپ صادق مصدوق ہیں، آپ اللہ کے نبی برحق ہیں، اور آپ کا ہر قول برحق ہے، ہر قول سچا ہے، اور آپ نے یہ ہمیں پیشین گوئی فرمائی ہے کہ قیامت سے پہلے نہر فرات سے سونے کا پہاڑ نکلے گا۔ یہ فرات جو نہر ہے عراق میں واقع ہے، مشہور نہر ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی موجود ہے کہ جب وہاں سے سونا نکلے گا، سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا، تو اسے پانے کے لیے لوگ آپس میں لڑ پڑیں گے، جس میں 99% لوگ قتل ہو جائیں گے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان قریب فرات میں سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا، لوگ جب سنیں گے تو اس کی طرف چل پڑیں گے۔ جو لوگ اس وقت وہاں ہوں گے وہ کہیں گے اگر ہم نے لوگوں کو چھوڑ دیا تو سارا پہاڑ اٹھا لے جائیں گے، چنانچہ لڑائی ہوگی اور 99% لوگ مارے جائیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آپ اسے اندازہ لگائیں کہ یہ جنگ ہوگی کتنی بڑی جنگ ہوگی۔ اس میں 99% لوگ دونوں طرف سے مار دیے جائیں گے اور قتل کر دیے جائیں گے۔ صحیح مسلم ہی میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک فرات میں سونے کا پہاڑ ظاہر نہ ہو جائے۔ اسے پانے کے لیے لوگ آپس میں لڑیں گے، جس میں 99% لوگ مارے جائیں گے۔ ہر آدمی یہی کہے گا کہ شاید میں اسے حاصل کر لوں گا۔ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان فرمایا۔ تو یہ نشانی یقیناً ظاہر ہوگی، ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی ہے۔ کب ظاہر ہوگی اس کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے، لیکن جب تک کہ نشانی ظاہر نہیں ہوگی قیامت قائم نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور آپ کا ہر قول اور آپ کا ہر فرمان سچا ہے، کیونکہ آپ اللہ رب العالمین کی طرف سے سچے نبی اور رسول ہیں۔ سونے کا جب پہاڑ ظاہر ہو جائے گا تو اسے لینے سے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، قریب ہے فرات سے سونے کا خزانہ ظاہر ہو، جو کوئی وہاں موجود ہو اس میں سے کچھ نہ لے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور یہ آخر وقت میں ہوگا، ابھی تک یہ نشانی ظاہر نہیں ہوئی ہے، لہذا اس وقت انسان کو پیسے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی، کیونکہ قیامت قریب ہوگی۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ آدمی اس میں سے کچھ نہ لے، کیونکہ لینے کی جو کوشش کرے گا ہو سکتا ہے قتل ہو جائے، کیونکہ 99% لوگ اس میں مارے جائیں گے۔ نہر کے اندر سونے کا پہاڑ کیسے ظاہر ہوگا، یہ اگرچہ ہماری عقل کے اندر یہ چیز نہیں آتی ہے، لیکن یہ چیز کا تعلق غیبیات سے ہے، یہ چیز واقع نہیں ہوئی ہے اور قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، لہٰذا یہ واقع ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ آج سمندر کے اندر بڑی سے بڑی کانیں نکلتی ہیں، سمندر کے اندر آپ دیکھیں گے ڈیزل اور پٹرول نکلتا ہے، اور بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں، معدنیات اور بہت ساری قیمتی چیزیں آج وہاں نکلتی ہیں۔ تو سونے کا پہاڑ کا ظاہر ہونا نہر سے یا سمندر سے یا نہر سے، یہ کوئی اس میں تعجب خیز معاملہ نہیں، خاص طور سے آج کے زمانے میں۔ آج تو دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے، ٹیکنالوجی آگے بڑھ گئی ہے، یہ ساری چیزیں نئے سمندروں کے اندر پیدا ہو رہی ہیں، پٹرول پیدا ہو رہا ہے، اور اس طریقے سے ڈیزل پیدا ہو رہا ہے، اور بہت ساری چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، اور کتنی چیزیں پیدا ہوں گی، اللہ رب العالمین بہتر جاننے والا ہے۔ لہذا یہ چیز اپنی حقیقت پر مبنی ہے، سونے کا پہاڑ باقاعدہ ظاہر ہوگا، اور یہ قیامت سے پہلے چیز ظاہر ہوگی
اس پر ہمارا ایمان ہے، اور ہر مومن کا ایمان ہونا چاہیے، اگر نہیں ہے تو اس کے ایمان کے اندر نقص اور گویا کی کمی ہے۔ دوسری نشانی جو آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے وہ یہ ہے کہ آخر وقت میں مدینہ منورہ سے جو شریر اور خبیث قسم کے لوگ ہیں ان کا انخلاء ہو جائے گا اور وہ مدینہ چھوڑ کر کے چلے جائیں گے۔ اور اس سے پہلے بھی نشانی آپ لوگوں کے سامنے ہم بیان کر چکے ہیں کہ مال کی فراوانی اور آسودگی اور خوشحالی یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو دن بدن اپنے عروج پر ہے اور بڑھتی جا رہی ہے، اور اس سے پہلے یہ نشانی آپ کے سامنے بارہا ذکر ہو چکا ہے۔ لیکن ایک ایسا وقت آئے گا کہ مدینہ میں خوشحالی نہیں رہ جائے گی، جو ایک آزمائش ہوگی، اس سے کمزور ایمان والے خوشحال علاقوں کی طرف نکل جائیں گے اور مدینہ کے اندر صرف صابر اور شاکر نیک لوگ ہی رہ جائیں گے، اور یہ قیامت کے قریب یہ چیز ہوگی، یہ نشانی قیامت کے قریب ظاہر ہوگی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، لوگوں پر ایسا وقت آئے گا کہ آدمی اپنے رشتہ دار اور چچا زاد بھائی کو آسودگی اور خوشحالی کی طرف آنے کے لیے بلائے گا، حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے، کاش وہ جانتے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو بھی مدینہ سے بے رغبتی کرتے ہوئے جائے گا اللہ تعالیٰ اس سے بہتر جانشین لائے گا۔ آگاہ ہو جاؤ، مدینہ اس بھٹی کی مانند ہے جو میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک مدینہ غلط لوگوں کو، شریر لوگوں کو نکال نہیں دے گا، جس طریقے سے بھٹی لوہے کے میل کچیل کو نکال دیتی ہے، دور کر دیتی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آخری وقت میں جو شریر قسم کے لوگ ہیں، جن کے ایمان کے اندر کمی ہے، اور غلط قسم کے لوگ ہیں، خبیث قسم کے لوگ ہیں، ایسے لوگوں سے مدینہ خالی ہو جائے گا اور مدینہ کے اندر خوشحالی نہیں رہ جائے گی، جو ایک آزمائش ہوگی۔ جو پکے ایمان والے ہوں گے، صابر و شاکر ہوں گے، وہی لوگ مدینہ کے اندر قائم رہیں گے، اور جن کے دلوں میں ایمان کی کمی ہوگی، صبر اور شکر کی نعمت سے محروم ہوں گے، اور شریر قسم کے لوگ ہوں گے، وہ آخر وقت میں مدینہ کو چھوڑ کر کے خوشحالی کی تلاش میں دوسرے شہروں میں چلے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر قیامت قائم ہوگی۔ اور یہ اس وقت قیامت قائم ہوگی جب دجال کا ظہور ہوگا اور وہ مدینہ جانا چاہے گا، لیکن مدینہ میں ایسا زلزلہ آئے گا کہ وہاں سے سارے کے سارے منافق نکل جائیں گے، جیسا کہ صحیح بخاری میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مکہ اور مدینہ کے سوا دجال ہر شہر میں داخل ہو جائے گا، اس کے لیے مدینہ کے راستوں میں سے ہر راستے پر فرشتے مقرر ہوں گے جو مدینہ کی حفاظت پر مامور ہوں گے۔ پھر مدینہ 3 بار لرزے گا، جس سے اللہ تعالیٰ ہر منافق اور کافر کو وہاں سے نکال دے گا۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، چھوٹی نشانی ہے، اگرچہ دجال کے ظہور کے بعد ہوگا، کیونکہ بڑی نشانیوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بڑی نشانی جب ظاہر ہو جائے گی تو چھوٹی نشانیاں ظاہر نہیں ہوں گی، چھوٹی نشانیاں بھی ظاہر ہوں گی، اور یہ چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو دجال کے بعد یہ نشانی پوری ہوگی۔ مدینہ سے انخلاء کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر وہ شخص جو مدینہ میں سکونت اختیار کرے اور پھر دوسری جگہ چلا جائے اور وہ بھی شریر اور خبیث لوگوں میں سے ہو، ایسا نہیں ہے، یہ مفہوم اس کا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام دعوت کے پیش نظر مدینہ کو چھوڑا اور دیگر شہروں میں گئے، اسلام کی دعوت کو لے کر کے، توحید کو لے کر کے دیگر شہروں میں آباد ہوئے، لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دی۔ اس طریقے سے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، آپ صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، اور اس طریقے سے نیک لوگوں کو آپ دیکھیں گے کسی وجہ سے وہ مدینہ کو چھوڑ کر کے کسی دوسری شہر کے اندر چلے جاتے ہیں، چاہے وہ ملازمت کی وجہ سے ہو یا کسی اور دوسری وجہ سے ہو۔ تو یہ جو چیز ہے یہ اس میں داخل نہیں ہے۔ یہ کون سے لوگ، کبھی یہ ہوگا جب قیامت قریب ہوگی اور جو شریر قسم کے لوگ ہوں گے، خبیث قسم کے لوگ ہوں گے، ان کے تعلق سے حدیث ہے، اور جب مدینہ کے اندر خوشحالی نہیں رہ جائے گی اس وقت یہ معاملہ پیش آئے گا۔ لہذا وہ لوگ جو دعوت کو دنیا کے اندر عام کرنے کی غرض سے وہاں سے نکلے، یا علم کی تلاش کے لیے یا اس طریقے سے اور کسی چیز کی تلاش میں، نوکری کو جیسے کچھ لوگ مدینہ کے اندر آ کر کے آباد ہو جاتے ہیں، پھر ان کی نوکری وہاں سے ختم ہو جاتی ہے، کسی دوسرے شہر چلے جاتے ہیں، وہاں مدینہ کو پھر چھوڑ دیتے ہیں، دوسرے شہر کو آباد کر دیتے ہیں، تو یہ لوگ اس میں داخل نہیں ہیں۔ کون لوگ داخل ہیں؟ جو بے رغبتی کرتے ہوئے مدینہ سے نکلے گا،
جس کے دل کے اندر ایمان کی کمی ہوگی، آخرت پر ایمان کی کمی ہوگی، نبی سے محبت کی کمی ہوگی، اور اس طریقے سے مال کی تلاش میں مدینہ کو چھوڑ دے گا، وہ آخری وقت میں ان لوگوں کے لیے ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو لوگ اسلام کی دعوت کو لے کر کے وہاں سے نکلے، وہ لوگ اس میں داخل نہیں ہیں، یا وہ لوگ بھی داخل نہیں ہیں جو وہاں ملازمت پیشہ لوگ ہیں، اور پھر ان کی ملازمت مدینہ سے کسی دوسرے ملک میں یا شہر میں ہو جاتی ہے، وہ لوگ وہاں پر نہیں، وہ لوگ مراد نہیں ہیں۔ یا اس طریقے سے جو لوگ دوسرے ملکوں سے آ کے مدینہ میں کمانے کے لیے آتے ہیں، پھر ان کی ملازمت ختم ہو جاتی ہے، اپنے ملک واپس چلے جاتے ہیں، وہ لوگ بھی اس میں شامل نہیں ہیں، کیونکہ وہ لوگ شامل ہوں گے جن کے دلوں میں ایمان کم ہوگا، بے رغبت ہو جائیں گے مدینہ سے۔ ایسے لوگوں کے لیے نشانی ہے، اور عام لوگوں کے لیے یہ نشانی نہیں بیان کی گئی ہے۔ تو یہ دو نشانیاں تھیں جو میں نے آج کے درس میں بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے، دین پر قائم رکھے، استقامت عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔